اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، یہ سورہ اعلیٰ کی آخر یعنی درمیان کی آیتیں ہیں۔ میں پہلے ان کا مختصراً ترجمہ اور مختصراً تشریح کروں گی۔ اعلیٰ کی آیت نمبر 8، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ وَنُيَسِّرُكَ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے، لِلْيُسْرَىٰ آسان چیز کو، یعنی ہم سہولت کے ساتھ تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب ہے اور کہنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے خصوصی طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوگا، کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہر قاری قرآن جو قرآن کا مطالعہ کرے نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ ایک آیت ہے، یہ مطلق ہے۔ ہر طرح کی پریشانیاں جس سے کہ انسان دو چار ہوتا ہے، چاہے وہ پریشانی مالی ہو یا وہ پریشانی جسمانی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قاری قرآن کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ بھروسہ رکھو، ہم تمہارے لیے آسانی کر دیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی کا وعدہ کیا ہے۔ اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داری کی پابندی کرتے رہو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ انہی مشکل گھڑیوں میں تمہارے لیے آسانی کر دیں گے۔ تیسیر کا لفظ آیا ہے۔ تیسیر کا مطلب ہے آہستہ آہستہ آسانی کرنا۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں تھے، اور مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان دعوت نہیں دے سکتے تھے، علی الاعلان مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، علی الاعلان مسلمان اذان نہیں دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، اور ہوئی آسانی ایسی پیدا ہوئی کہ چند ہی سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا اور ان کی ایک حکومت بن کر قائم ہو گئی، اور وہ مکے پہ غالب ہو گئے۔ وہ مکہ جس سے وہ چھپ کر نکلے تھے، جان بچا کر نکلے تھے، کوئی ان کو دیکھ نہ لے، اس مکے پر مسلمان غالب ہو گئے، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، اور مسلمان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے وعدہ کیا ہے، چاہے وہ کیسے ہی حالات سے دو چار ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم تمہارے لیے آسانی کر دیں گے۔ لہٰذا اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت اور اللہ کی دعا اور اللہ سے مدد کی گہار لگاتے رہنے چاہیے۔ یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 9، فذکر ان نفعت الذکریٰ، فذکر، اور آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ پہنچائے۔ فذکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ نصیحت کرتے رہیے، یعنی خیر کی بات کرتے رہیے، لوگوں کو یاد دلاتے رہیے کہ دنیا فانی ہے، دنیا کے غم کو غم مت سمجھو، دنیا کی خوشی کو خوشی نہ سمجھو، یہاں کی خوشی 4 روزہ کی ہے، یہاں کا غم بھی 4 روزہ کا ہے۔ نصیحت کرتے رہیے، اگر آپ نصیحت کریں گے تو لوگوں کو نصیحت فائدہ دے گی۔ لہٰذا یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو بھی قرآن پڑھے اس کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ نصیحت کے کلمات کہے۔ نصیحت کے کلمات کا مطلب یہ ہے کہ خیر خواہی کے کلمات کہے، اپنے دوست سے، اپنے دشمن سے، اپنے پڑوسی سے، ہر ایک سے وہ کلمات کہے جو اس کے لیے بہتر ہوں، اس کی آخرت سنوارنے کے لیے بہتر ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک مشفق باپ کی حیثیت سے تھے۔ اسی طرح داعی اسلام جو اسلام کی دعوت دے تو اس کے لیے اس کے دل میں ہر ایک کا درد ہونا چاہیے، دوست کا بھی درد ہونا چاہیے اور دشمن کا بھی درد ہونا چاہیے، اور ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے۔
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 10 سورہ اعلیٰ کی، سَيَذَّكَّرُ مَن یخشیٰ، نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ کا خوف ہی انسان کو ہر برائی سے روکتا ہے۔ اللہ کا خوف بڑی چیز ہے۔ وہ شخص جس کو اس بات کا خوف ہوگا کہ وہ اللہ کے سامنے جواب دے گا، یا وہ شخص جس کو اس بات کا خوف ہوگا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کو زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو وہ زبان سے ہر کلمہ بولنے سے پہلے سوچے گا، ہر کام، ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا، ہر بات لکھنے سے پہلے، ہر بات کہنے سے پہلے سوچے گا کہ یہ انصاف کے ترازو میں کھری اترتی ہے یا نہیں اترتی ہے، یا پھر یہ اللہ کو پسند ہوتی ہے یا ناپسند ہوتی ہے۔ وہ کلمات بولو جو اللہ کو پسند ہے، وہ بات کہو جو اللہ کو پسند ہے، ایسی باتیں مت کہو جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نصیحت اسی پر اثر انداز ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا، اور وہ گریز کرے گا، وہ شخص اس نصیحت سے گریز کرے گا جو بدبخت ہوگا، اور جو بدبخت ہوگا وہ داخل ہوگا نار الکبریٰ، بڑی آگ میں۔ یصلی نار الکبریٰ، یعنی وہ شخص بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ نصیحت سے گریز کرنے والا، نصیحت کو نہیں سننے والا، حقیقت کی کوئی بات اگر کوئی کلمہ کہے، کوئی مرد مومن کوئی آخرت کا واقعہ سنائے یا آخرت کی بات کہے یا اللہ کا خوف دلائے، تو اس پر ایمان والے کا دل تو کانپ جاتا ہے، لیکن اگر کافر ہوگا، اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین نہیں ہوگا، تو اس کا دل نہیں کانپے گا، اس کا دل پتھر ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ بدبخت جو اللہ کی نصیحت کو نہیں سنے گا، وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ یہاں پہ جہنم کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ جہنم کیسی ہوگی۔ یہاں پہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے نار الکبریٰ، آگ ہوگی اور آگ بڑی ہوگی، نعوذ باللہ منہ۔ آگے جہنم کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 12 میں، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس میں وہ مرے گا، نہ اس میں اس کو موت آئے گی، ولا یحییٰ، نہ ہی زندہ رہے گا۔ وہ زندگی اور موت کے بیچ میں، تکلیف میں، درد میں، قرب میں، الم میں رہے گا۔ لہٰذا یہ جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جہنم میں اس شخص کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے جو شخص نصیحت نہ سنے، کیونکہ یہ بات کامن سی ہے، بہت عام سی ہے، جب ہم سنیں گے تو ہمارے دل میں اترے گا، اور اگر ہم سنیں گے نہیں تو ہمارے دل میں نہیں اترے گا۔ لہٰذا پہلے سننا ہے، پہلے قرآن کی آیتوں کو سنیں، وہ کیا کہہ رہا ہے پڑھیں، جب سنیں گے تب دل میں اترے گی، یا پڑھیں گے تو دل میں اترے گی۔ اگر ہم نے پڑھی نہیں اور ہم نے سنی نہیں تو دل میں کیسے اترے گی؟ نصیحت کو سننا ضروری ہے۔ قرآن خود نصیحت کرنے والا ہے، اور یہ قرآن ہی کی نصیحت ہے کہ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے۔ لہٰذا نصیحت کرتے رہو، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے رہو، ایک دوسرے کو بھلائیوں کا حکم کرتے رہو۔ اس وقت میرے ذہن پر ایک حدیث گزر رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی برائی کو دیکھے اور اپنے ہاتھ سے روک دے، اس کی ہاتھ میں قوت ہو، اس کو ہاتھ سے روک دے، تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہو تو زبان سے کہے، یہ ایمان کا درمیانی درجہ ہے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا ہو تو دل میں برا سمجھے، یہ ایمان کا ادنیٰ درجہ ہے۔ ایمان کو ناپنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی دی ہے۔ وہ کسوٹی یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر، یا ناجائز بات کو دیکھ کر، یا حرام کام کو دیکھ کر دل تڑپ اٹھے، اور اگر قدرت دی ہو تو ہاتھ سے روک دو، اور ہاتھ سے روکنے کی قوت نہ ہو تو زبان سے روک دو، اور زبان سے روکنے کی قوت نہ ہو تو کم سے کم دل میں برا سمجھو۔ دل میں برا سمجھو گے تو یہ ایمان کا سب سے لوویسٹ درجہ ہے، سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ اگر ہائی کوالٹی میں ایمان ہوگا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے اور اس برائی کو روک دو گے۔ آیت بالا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نصیحت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ نصیحت تب کرو جب نصیحت فائدہ ہو، یعنی حکمت عملی کے ساتھ نصیحت کرو، موقع اور محل دیکھ کے نصیحت کرو۔
جب لوہا گرم ہوتا ہے اس پہ چوٹ ماری جاتی ہے تو ملائم پڑ جاتا ہے، لہٰذا حالات دیکھ کے نصیحت کرو، ایسے وقت میں کہو تاکہ سننے والا تمہاری نصیحت قبول کرے اور وہ راہ ہدایت پر آ جائے۔ آگے والی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص، کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ اپنے اندر کی گندگیوں کو، اپنے اندر کی برائیوں کو صاف کر کے انسان اپنے اندر بھلائیوں کو بھرے۔ سب سے پہلے گندگی صاف کی جاتی ہے، پھر سجاوٹ کا کام کیا جاتا ہے، تو نفس کی گندگیوں کو نکال دیا جائے۔ جب نفس کی گندگیاں نکل جائیں گی تبھی اللہ کا قرآن دل میں اترے گا، اللہ کا کلام دل میں اترے گا۔ اگر نفس میں خباثت بھری ہوگی تو اللہ کا کلام دل پر اثر نہیں کرے گا۔ تزکیے کے مختلف مراحل ہیں اور تزکیہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے۔ تزکیے کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ اس ویڈیو میں نے صرف مختصراً ترجمہ کیا ہے۔ جیسے کہ میرے چینل کا نام ہے ایک قدم قرآن کی طرف، لہٰذا یہ ایک قدم ہے قرآن کی طرف۔ جن لوگوں تک میری ویڈیو پہنچے وہ اس ویڈیو کو سن کر کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ قرآن کھولیں اور اس کو، جن آیتوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان آیتوں کو دوبارہ سے پڑھیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل آپ کی نجات کے لیے راستہ ہموار کرے گا اور آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔